السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ذیشان سید یوٹیوب چینل۔ ناظرین، بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں کچھ چیزیں بہت سمجھ نہیں آتی جو ہونے والی ہوتی ہے، تو توشہ خانہ کے جج اور توشہ خانہ کے حوالے سے بات کریں گے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کا ریفرنس جو ہے، جو فوجداری مقدمہ ہے، وہ دسمبر 2022 سے شروع ہوتا ہے۔ الیکشن کمیشن جو ہے وہ سیشن کورٹ کو مقدمہ بھیجتا ہے اور وہاں سے ایک سپیڈی ٹرائل جو ہے وہ شروع کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ گواہوں پہ جرحا یا جو ہے وہ تھوڑا سا ہوتا ہے، قلم 342 کا بیان جو ہے وہ قلم بند کیا جاتا ہے۔ پھر چیئرمین پی ٹی آئی کو جو گواہان کی لسٹ جو ہے وہ جب دیتے ہیں تو ان کو وہ موقع نہیں دیتے ہیں، یعنی کہ حق دفاع کا حق جو ہے وہ ان کو نہیں دیتے، اور کوئی چھٹی جج صاحب نہیں کرتے، روزانہ کی بنیاد پر کیس جو ہے وہ رکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد یعنی کہ 5 اگست کو وہ ہر حال میں ہائی کورٹ کے احکامات کو بھی سائیڈ لائن کر کے اور فیصلہ 5 اگست کو ہی کرتا ہے۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جج ہمایوں دلاور 5 اگست 2023 کو چیئرمین پی ٹی آئی کو فوجداری مقدمے میں، توشہ خانہ کے فوجداری مقدمے میں گرفتاری کا حکم دیتی ہے، 5 سال کے لیے نااہل کراتے ہیں، 1 لاکھ کا جرمانہ جو ہے وہ عائد کرتے ہیں، اور وہی جج صاحب راتوں رات یعنی کہ رات کے اندھیرے میں پاکستان سے بھاگ جاتا ہے، نکل جاتا ہے۔ خط ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کی رجسٹرار کو لکھا گیا ایک خط جو ہے وہ منظر عام پہ آیا۔ 4 اگست کو جج صاحب نے ایک خط لکھا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس کو، اور اس میں کہا ہے کہ بیرون ملک میں ایک سیمینار ہے اور کامن ویلتھ آف لنڈن جو ہے اس کی وہ سارے اخراجات وہ اٹھاتی ہے، اور یونیورسٹی آف لنڈن ہیلتھ جو ہے وہاں کی یہ سیمینار ہے، 5 اگست سے 13 اگست کے ڈیوریشن ہے، مجھے وہاں بھیجا جائے۔ پہلے اس سیشن میں جو عالمی کانفرنس ہے اس میں جانا تھا جج فیضان حیدر نے، لیکن جب یہ موصوف جج توشہ خانہ ہمایوں دلاور وہ جب چیف جسٹس کو ریکویسٹ کرتے ہیں، وہ ریکویسٹ کی اپروول بھی آ جاتی ہے، 4 تاریخ کو خط لکھا جاتا ہے اور 5 تاریخ کو 4 کو ہی وہ ایکسیپٹ بھی ہو جاتا ہے، اور 5 تاریخ کو وہ فیصلہ سنا کے راتوں رات جو ہے وہ پاکستان چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ اب یہ تو ایک آفیشیلی جو ورژن ہے، جو خط میری اسکرین پہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ جو خط رجسٹرار ہائی کورٹ کو لکھا گیا اس میں کہا کہ فیضان حیدر جج کی جگہ مجھے بھیجا جائے، اور 4 اگست کا خط ہے، 5 اگست کو اس نے جانا ہوتا ہے، 5 سے 13 تک یہ فیصلہ بھی ہے، سیمینار بھی ہے، انٹرنیشنل سیمینار ہے، بغیر مطلب اخراجات جو ہے وہ بقول ان کی کامن ویلتھ والے اٹھا رہے ہیں، اور پھر وہ دوسرے جج سے وہ اپورچونٹی وہ لی جاتی ہے اور اس موصوف جج کو جو ہے وہ بھیجا جاتا ہے۔ ایک واویلا پہلے سے تھا کہ جس دن جو توشہ خانہ کے ہمایوں دلاور ہے یہ فیصلہ کریں گے تو یہ پاکستان سے بھاگ جائیں گے۔ سوشل میڈیا پہ یہ بات بڑے عرصے تک چلتی رہی اور ایسا ہوا بھی، یعنی کہ فیصلہ کیا گیا اور نکل پڑے۔ اب وہاں پہ جو یہ درخواست کے مطابق سیمینار کس چیز کا ہے؟ عالمی انصاف اور انسانی حقوق قانون کی حکمرانی کے اوپر یہ عالمی کانفرنس ہے جس میں موصوف جج صاحب شرکت کرنے گئے۔ تو اگر کوئی یہ جج سے پوچھے، سوال ان سے یہ پوچھے کہ بھائی جان آپ کا جو فیصلہ آیا گزشتہ روز، یا جس دن کا فیصلہ آیا، جس دن پہ آپ ملک سے بھاگ گئے، ملک چھوڑ کے چلے گئے، تو اس فیصلے میں، اس پورے ٹرائل میں کہاں پہ آپ نے کوئی قانون کی بات کی، یا کون سے قانون کو آپ نے اپلائی کیا، یا کون سے فیئر ٹرائل کا حق جو ہے وہ آپ نے ریسپونڈنٹ کو دے دیا؟
وہاں پہ آپ کی قانون کی حکمرانی اور انسانی حقوق کے علمبردار جو بڑے چیمپئن بنتے پھرتے ہیں پاکستان میں بدقسمتی سے، وہاں پہ آپ کا کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ دوسرا سوال میرا اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس سے ہے کہ یعنی کہ آپ نے اس دن جو فیصلہ دیا تھا یا جو حق دفاع پہ سٹے نہیں دیا اور آپ نے صرف سمپل نوٹسز کیا، اور وہ بھی آئندہ ہفتے کے لیے، یعنی کہ آپ کو معلوم تھا اس وقت جس وقت آپ نے یہ آرڈر دے رہے تھے اس وقت آپ کے پاس یہ خط آ چکا تھا، آپ نے جان بوجھ کے جو ہے وہ ان کو یہ ٹائم دیا۔ آپ کو یہ بھی پتا تھا کہ یہ جج جو ہے یہ جا رہے ہیں کیونکہ ان کا خط آ چکا ہے، تو آپ نے جان بوجھ کے اس کو یہ کہا کہ فیصلہ سن لے، لیکن خواجہ حارث کو اپنے فیصلے میں آپ نے لکھا کہ خواجہ حارث کل ہر صورت میں آپ کے سامنے یعنی کہ ہمایوں دلاور کے سامنے پیش ہو۔ یعنی کہ اگر دیکھا جائے، اچھا ایک اور بات کہ اگر اس ٹریننگ کے لیے نام جج فیضان حیدر کا تھا تو 4 اگست کو لکھے گئے خط میں وہ آ جاتا ہے اور فیضان حیدر کا نام چینج کر کے ہمایوں دلاور کا نام کیوں آ جاتا ہے؟ کس کے کہنے پہ اس نام کی تبدیلی ہوتی ہے؟ کس کے کہنے پہ ہمایوں دلاور جو ہے وہ 5 اگست کو توشہ خانہ کی ڈیوٹی کر کے سزا سنا کے اور وہ اسی رات کو بھاگ جاتے ہیں، ملک چھوڑ کے چلے جاتے ہیں؟ ایک اور سوال کہ یہ سپیڈی ٹرائل جو ہو رہا تھا اور اس کو ایک کہا گیا تھا، ایک یہ بات بھی چل رہی تھی کہ 5 اگست تک کا ٹائم فریم ہے، تو 5 اگست تک کا جو ٹائم فریم تھا وہ یہی تھا، یا یہ جج جو جب چھٹیاں ہوئی عدلیہ کی گرمیوں کی تو اس کی چھٹی تھی، پہلا جو روسٹر تھا اس روسٹر میں اس کا نام نہیں تھا اور پھر یہ ایز اے ڈیوٹی جج بٹھا دیا گیا اور اس سے کام لیا گیا، یعنی کہ برطانیہ بھیجنا ہمایوں دلاور کو اس توشہ خانہ کیس میں عمران کی نااہلی کا ان کو ریوارڈ بھی دیا گیا اور ایوارڈ بھی دیا گیا۔ وہ ریوارڈ یہ تھا کہ اس کو جو ہے وہ برطانیہ بھیج دیا جج فیضان گیلانی کو سائیڈ لائن کر کے۔ ایوارڈ یہ تھا کہ اسی جو سیمینار کا یا جس کانفرنس کا حوالہ دے رہے ہیں اور جس کی بات ہو رہی ہے تو وہاں پہ جا کے یہ شرکت کریں گے، اور ظاہر ہے جس قسم کی ٹریننگز ہوتی ہے، جو سیمینارز ہوتے ہیں، اس میں ایک آنرری وہاں پہ ایک سرٹیفکیٹس جو ہے وہ تقسیم ہو جاتے ہیں، وہ تقسیم دیتے ہیں پارٹیسپینٹس کو، تو وہ ایک ایوارڈ آپ کا ہو گیا۔ یعنی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس عامر فاروق توشہ خانہ کیس کی اس جو نہ میرٹ کے اوپر سنایا گیا نہ سنا گیا اس کیس کو، نہ جو ہے وہ لیگل فیئر ٹرائل کا حق دیا، ان ساری چیزوں میں چیف جسٹس عامر فاروق اسلام آباد ہائی کورٹ کی A to Z ملوث تھے۔ جج کے اوپر تنقید کرنا یا جج کے اوپر عدم اعتماد کرنا، اس کے حوالے سے چونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے کہ آپ کسی جج کے اوپر تب آبجیکشن تو کر سکتے، لیکن آبجیکشن وہ تب وہ جج جو ہے اگر یا خود سنے، وہ معذرت کرے کہ سننے سے تو ہی اس پہ ہے، یا کسی جج کے خلاف آپ کے پاس سٹرونگ ایویڈنس ہو تو بھی وہ ہٹایا جا سکتا ہے۔ تو چلو اس سپریم کورٹ کے فیصلے کے تناظر میں شاید پی ٹی آئی کے پاس ایسا کچھ نہیں تھا گراؤنڈ ریئلٹی کہ وہ پیش کر سکے، لیکن باقی جو چیزیں تھے جو فیئر ٹرائل میں جو آپ کو 342 کے بعد جو حق دفاع کا حق ہوتا ہے وہ آپ نے نہیں دیا، حتمی دلائل کو اس میں نہیں سنے، تو پھر آپ کو یہ دیکھنا چاہیے تھا۔ لیکن وہاں پہ بھی سب وہ جو فیصلہ تھا وہ بھی جسٹ لائک ڈراپس آف میڈیسن، جس دن یہ کہا کہ آپ دوبارہ سن لیں، لیکن دوبارہ سنا نہیں گیا۔ تو اب جو جج صاحب ہے وہ بھاگ چکے ہیں، وہ جو 5 سے 13 اگست کا کہاں جا رہا ہے، لیکن وہ 13 اگست کو نہیں آئیں گے، وہ 13 اگست کو بھی پاکستان نہیں آئیں گے، اور وہ اب باہر اپنا جو ٹور ہے وہ ایک ٹور کوئی صرف برطانیہ کا نہیں ہے، صرف لنڈن ہلز یونیورسٹی کا نہیں ہے، جو ٹور پہ ہے، اور وہ ایک ریوارڈ ہے توشہ خانہ کیس میں۔ اب دیکھتے ہیں کہ جج صاحب کب آتے ہیں ہمایوں دلاور، لیکن ریوارڈ اور ایوارڈ دونوں حاصل کر کے ہی آئیں گے۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اسی قسم کی چیزیں جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے، تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔